برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 2 صفر 1443 ہجری مطابق 8 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آیا ہوں، 2 ربیع الاول 1443 ہجری، ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا نام لے کر اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو عشق رسول، عشق نبی، محبت نبی کا سہارا لے کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے اعمال انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ایسے ایسے کام ایجاد کیے ہیں، ایسے ایسے پروگرام وہ کرتے ہیں کہ علماء والحفیظ جس کا کوئی تعلق اسلام سے بھی نہیں، دین سے بھی نہیں۔ آپ کو ہم کو یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں اور دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے، اور آج اسی کی مناسبت سے، اسی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے اپنے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اس میں ایک انتہائی خطرناک بدعت کا تذکرہ کروں گا جس کا نام میں نے بدعت کا کتا رکھا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر جو اردو بولتے سمجھتے ہیں، اور عربوں میں بھی بعض جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ محبت رسول کے نام پر خود کو کتا بننا، خود کو بلی بننا، خود کو خنزیر بننا، خود کو پتہ نہیں مور مار سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا اپنی نسبت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے مدینے کا کتا تو نبی کا کتا، یہاں تک کہ اپنے بزرگوں کے کتے اور غوث کے کتے، خواجہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب خود آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں تو ہم آپ کو کتا تو نہیں سمجھتے، البتہ جو حرکت ہے، جو بدعت ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا پھر بھی ان بدعتی اعمال سے، ان بدعتیانہ حرکات سے کتا بہرحال افضل ہے، بہتر ہے، جو حرکات آج مسلمان اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ چیز رکھی اور یہ بات رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کتے کی بات کرتے ہیں، بہرحال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کتا نہیں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے جبریل کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت جبریل باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور حضرت جبریل نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو دیکھا کہ جبریل کھڑے ہیں۔ کہا جبریل اندر آؤ۔ کہنے لگے میں اندر کیسے آؤں؟ آپ جس چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کھاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کھاٹ کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو چارپائی کے نیچے جو کتا بیٹھا تھا اس کا تو پتہ ہو جاتا نا۔ کتنی تھی عظیم ہستی، سید الملائکہ کا انتظار فرما رہے ہیں، کسی ایرو ویرو کا تو انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی چاہت سے دیر کیوں ہو رہی ہے، کیوں نہیں جبریل آئے؟ انتظار ہے۔ لیکن جب باہر انتظار کرتے کرتے جب طبیعت کے اندر ملال پیدا ہوا، باہر نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے۔ تو ایک تو یہ کہ جبریل جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے بھی نہیں آتے۔ دوسری بات کا پتہ چلا جائے کہ آپ اور بدعتیانہ حرکات کرنے والے اپنے آپ کو کتا کہیں تو کتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبت نہیں تھی۔ اس لیے ایک بات یہ پتہ چلا، یہ کتا خنزیر نہ بنے آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف میں۔ پھر اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ ہندوستان کا ایک مولوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کتاب لکھی حدائق بخشش کے نام پر، شاعر آدمی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔